بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد سورة الطه آیت نمبر 63 موسیٰ اور فرعون کا گفتگو چل رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو جو ہے نا مواد دیے تھے کہ لوگوں کو جمع ہونے کے لیے کہ کون حق پر ہے، تو وہی ذکر چل رہا ہے۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ تو ان لوگوں نے موسیٰ کو کہا تھا کہ یہ موسیٰ اور ہارون دونوں جادوگر ہیں، ہمیں جو ہے نا اپنے جادو کے زور سے اپنے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں۔ تو وہ لوگ وعدہ کیے تھے کہ ہم بھی تمہارے مخالف میں جو ہے نا جادو لائیں گے، تو دیکھیں گے کون جیتے گا۔ تو مقابلہ کی بات ہو گئی۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، اس کے بعد انہوں نے جمع ہو گئے دونوں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھانا رکھو، پھر سب بندی کر کے آؤ، جو آج غالب ہو گیا وہی بازی لے گیا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا۔ فرعون کے جادوگروں نے پوچھا، کہنے لگے اے موسیٰ یا تو پہلے ڈال پانسے یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ تم پہلے ہی ڈالو، تم ہی پہلے ڈالو۔ اب تو موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ قرآن کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسیاں اور لاٹھیاں حقیقتاً سانپ نہیں بنی تھیں، بلکہ جادو کے زور سے ایسا ہوتا ہے جسے مسمرزم کے ذریعے سے نظر بندی کر دی جاتی ہے۔ تاہم اس کا اثر یہ ضرور ہوتا ہے کہ عارضی اور وقتی طور پر دیکھنے والوں پر ایک دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ گوشے کی حقیقت گو شے کی حقیقت تبدیل نہ ہو۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جادو کتنا بھی اونچے درجے کا ہو، وہ شے کی حقیقت بدل نہیں سکتا، کسی شے کو تبدیل نہیں کر سکتا ہو۔ اب تو موسیٰ نے اپنا دل میں ڈر محسوس کیا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، تو موسیٰ کے دل میں بھی تھوڑا سا ڈر پیدا ہوا۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین کے لیے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے وہاں پر بات، لیکن اجمالی طور پر تمام مومنین کے لیے ہے۔ قُلْنَا لا تخف انک انت الاعلیٰ، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی منصور رہو گے اگر تم دین کو اپنا لو، دین کو پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رکھو۔ قلنا لا تخف انک انت الاعلیٰ والقی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کی کرتب ہیں، اور جادوگر بھی کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا، کہ جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھائے کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر ولأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل
وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ سبحان اللہ۔ تمام جادوگر جو ہے نا سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے، ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا جادو کون سی چیز ہے اور حقیقت کون سی چیز ہے۔ وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ ہمارا تو جادو تھا، لیکن فرعون کے پاس جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو تھا وہ جادو نہیں، وہ تو حقیقت تھی اور اللہ وہ حق تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصر تھا۔ فرعون کہنے لگا کہ کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا۔ سن لو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجوروں کے تنوں میں سولی پر لٹکا دوں گا، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیرپا ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، یعنی کسی کا سیدھا ہاتھ کاٹا تو بایاں پیر کاٹتا تھا، بایاں ہاتھ کاٹتا تھا، کسی کا سیدھا ہاتھ کاٹتا تو بایاں پیر کاٹتا تھا، اور کسی کا بایاں ہاتھ کاٹتا تو سیدھا پیر کاٹتا۔ مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ پیر۔ من خلاف الٹے سیدھے کا مطلب سیدھا ہاتھ تو بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ تو سیدھا پاؤں۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آدمی حق سمجھتا ہے پوری دنیا کو ٹکر لینے کی ٹھان لیتا ہے، جب حق اس کے ذہن کے اندر آ جاتا، توحید آ جاتی ہے، تو دنیا کی کسی طاقت سے ڈرتا نہیں ہو۔ یہ ترجمہ اس صورت میں ہے جب والذی فطرنا کا عطف ما جاءنا پر ہے، اور یہ بھی صحیح ہے، تاہم بعض مفسرین نے اسے قسم قرار دیا، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم تجھے ان دلیلوں پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ سبحان اللہ۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یہ تمام طاغوت کے قاضیوں کو یہ چیلنج ہے کہ تو تم دنیا کی زندگی میں ہی جو ہے نا فیصلہ کر سکتے ہو، آخرت میں تو تم پر بھی فیصلہ ہونے والا ہے، تمہارے پر بھی حکم چلنے والا ہے، تمہارے پر بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں تمہیں۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی۔ ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے، اللہ ہی بہتر و باقی رہنے والا ہے۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہماری وہ غلطیاں بھی معاف فرما دے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تیرے مجبور کرنے پر ہم نے عمل جادو کی صورت میں کہیں۔ اس صورت میں وما اکرہتنا کا عطف خطایانہ پر ہوگا۔ یہ فرعون کے الفاظ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ کے جواب ہے اسے، اے فرعون تو جو سخت ترین عذاب کی ہمیں دھمکی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہمیں اجر و ثواب ملے گا وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر اور پائیدار ہے۔ سبحان اللہ۔ توحید آدمی کے ذہن میں، توحید آدمی کے دل میں جب جاتی ہے تو مدلل جواب دیتا ہے وہ طاغوت کو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے گا اور ہم کو جو ہے نا جنتوں میں ڈالے گا۔ وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا اس فرعون سے۔ کل تک جس کا کھاتے تھے اور جس کے پاس پہرے دار حاجب بننے کی خواہش کرتے تھے کہ ہمیں انعام ملے گا موسیٰ سے لڑنے کے بعد، لیکن جب حقیقت آ گئی ان کے دل میں، توحید آ گئی، ختم، پوری دنیا کو لات مار دیا لوگ۔
إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. اور جو بھی اس کے پاس ایماندار ہو کر حاضر ہوگا اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے، اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکا. ہمیشگی والی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہی نام ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو توحید کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، قرآن سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.